اور اس کا جواب ایک محرک ہسٹورین دلیسی اولیری دیتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ پیج نمبر 8 پہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے بے ہدا افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ ایک فیمس محرک لکھتا ہے کہ یہ جو افواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے ایبسرڈ فنٹاسٹک متھ ہے، بے ہدا افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی لوگ آئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ ایک بھی مسلمان کھلم کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا اسپین کے اندر۔ عرب ممالک، عرب لینڈ، تقریباً 1400 سال سے ہم اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن اوور آل کلی طور پہ ہم نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً 140 لاکھ عرب ہے، 14 ملین، 140 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، زمانے سے عیسائی ہیں۔ یہ 140 لاکھ عرب جو عیسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے۔ یہ 140 لاکھ عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا۔ یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال یا 1000 سال اس پر حکومت کی۔ اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستانی غیر مسلم ہیں۔ یہ 80% سے زیادہ ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ 80% سے زیادہ غیر مسلم اس ملک میں، ہندوستان میں ہیں، وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ اور یہ راجدھانی جو دلی ہے جہاں ہم آج ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کی بھی راجدھانی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس شہر میں بھی آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ یا 75% کم از کم ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے۔ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ آپ اگر دیکھیں گے انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں، 20 کروڑ کے اوپر، وہ شہادت دے رہے ہیں ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی، کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی انڈونیشیا میں۔ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشیا نہیں گئی۔ ایسٹ کوسٹ آف افریقہ جہاں مسلمان آج بستے ہیں، کون سی اسلامی فوج گئی ادھر؟ کوئی بھی فوج نہیں گئی۔ یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا۔ اور آج اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں، ایک میگزین ہے پلین ٹروتھ جو کرسچن مشنری نکالتے ہیں، ان نے ایک سروے کیا تھا کہ 50 سال کے درمیان جو مذاہب ہے، جو بڑے بڑے مذاہب ہے، میجر ریلیجن، ان میں کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوا، کتنے لوگ بڑھے۔ اور ان نے ایک سروے کیا تھا 1934 سے لے کے 1984 میں، 1934 سے لے کے 1984 کے درمیان، یہ 50 سال میں جو مذہب کی بڑھوتری ہوئی، بڑے جو مذہب، اس کی فیصد دی گئی تھی، اور نمبر 1 تھا اسلام، 235%۔
इस्लाम 50 साल के दरमियान 235% बढ़ा और ईसाईयत सिर्फ 47, 50 में 3 कम। आज की तारीख में अमेरिका में, यूएसए में सबसे ज्यादा जो मजहब फैल रहा है वो नंबर 1 है इस्लाम। यूरोप में जो सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब वो है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन ये यूरोपियन और अमेरिकन लोग को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन ये गोरे लोग को, अमेरिकन को, यूरोपियन लोग को तलवार के बलबूते पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन कर रहा है? और जो इतना उछाला जाता है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, आप शायद ये जानते नहीं होंगे कि जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं 2/3 लगभग 67%, 65% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं दे रहा है तो गैर मुस्लिम खवातीन इस्लाम को क्यों कबूल कर रहे हैं? यूरोपियन, अमेरिकन, आप जाइए, सबसे ज्यादा जो दीन फैल रहा है वो इस्लाम, और उसमें सबसे ज्यादा खवातीन कबूल कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं 3 जगह पे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुश्रिकून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब के ऊपर गालिब हो। सारे मज़ाहिब पे कितना भी गैर मुस्लिम नहीं चाहेंगे, ये बात हक है कि दीनुल हक इस्लाम है और सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है डॉक्टर एडम पियर्सन ने लिखा कि पीपल हु वरी दैट न्यूक्लियर वेपनरी will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. एडम पियर्सन कहते हैं कि जो लोग को परेशानी है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, एडम पियर्सन लिखते हैं कि जो लोग को परेशानी है कि एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब अरबों के हाथ में आएगा, उन्हें शायद ये नहीं पता कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।